اٹھ جانا پڑتا ہے بہت سی جگہوں سے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، سوشل آئسولیشن کا شکار ہونا پڑتا ہے، خاموش ہو جانا پڑتا ہے بہت سی باتوں پر۔ تو ایک زمانہ تھا کہ جس کے اندر میرے اندر کے جنوں، میرے مقدر کے ملال میرے اندر ہی سلگتے تھے کبھی رات ڈلے۔ تو یہ جنون اور یہ ملال میرے اندر سلگتے رہتے تھے، میں اپنی ذات کو ان سے تحریک دیتا رہتا تھا، میرے قلب کے اندر ایک آگ روشن تھی اور اس کے اندر میں اپنی ذات کے اوپر کام کیا جا رہا تھا، کیا جا رہا تھا، کیا جا رہا تھا۔ دن کو لوگ مجھے ملتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی کارپوریٹ آدمی ہوں، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری راتیں کیسی ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری راتوں کے اندر کیا کرب ہے، کیا الم ہے، کیا جنون ہے، وہ کیا چیز ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی اور کس چیز کے پیچھے میں ساری ساری رات بھاگتا ہوں۔ اسی کے حوالے سے اگلا شعر ہے کہ کوئی صدمہ، کوئی غم یا کوئی محرومی ذات، کوئی صدمہ، کوئی غم یا کوئی محرومی ذات، سارے پتھر ہی پگھلتے تھے کبھی رات ڈھلے۔ پھر جب آپ اپنی ذات کے اندر جنون کو پال رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے اندر سلگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر صدموں کے بڑے بڑے پتھر بھی اس آتش سے آہستہ آہستہ پگھل جاتے ہیں۔ پتھر بھی ایک لیول آتا ہے کہ حرارت سے پگھل جاتے ہیں، لاوا بن جاتے ہیں۔ غم بھی پگھل جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں، اور جو محرومی ذات ہے وہ بھی پگھل کے ختم ہو جاتی ہے، پانی بن جاتی ہے۔ تو ان حالات میں جب میں اپنے ذات کے اوپر کام کر رہا تھا، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی صدمہ، کوئی غم یا کوئی محرومی ذات، سارے پتھر ہی پگھلتے تھے کبھی رات ڈلے۔ یہ میرے ذات کے اندر جتنے بھی ماضی کے الجھنیں تھیں، جتنے بھی ماضی کے مسئلے تھے، جب وہ اپنی ذات کو دوبارہ سے تشکیل کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کی تو ہر چیز ریزہ ریزہ کرنی پڑتی ہے، پیچھے کی تو ہر چیز کو آپ کو آگ لگا کر پانی کر دینا پڑتا ہے تاکہ اس کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈال سکے۔ تو اس ٹرانسفارمیشن کے اس سفر میں میرے صدمے بھی ختم ہو گئے،